الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو شدید تکلیفیں دی تھیں۔ اس وجہ سے حکمت کا تقاضا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پس پردہ کام کریں۔ تو اس وجہ سے وجہ یہ تھی کہ جو کافر لوگ تھے وہ صحابہ اکرام کو عبادت بھی نہیں کرنے دیتے تھے اور جو ہے دعوت وغیرہ کا کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین گھاٹیوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے، تو اگر کوئی کافر دیکھ لیتے تو وہ گالم گلوچ کرتے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بھی اسی وجہ سے کافروں سے لڑائی ہو گئی اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے ایک کافر قتل ہو گیا، اور یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ تو اسلام کا تقاضا یہی تھا کہ اسلام کی دعوت کو پس پردہ رکھا جائے۔ تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ابی الارقم کے گھر میں کو اپنی جمع ہونے کی جگہ بنایا، اور اسی وجہ سے دار ارقم اس جگہ کو کہا گیا، کیونکہ دار ارقم جو تھا وہ کوہ صفا کی چوٹیوں پر تھا، کافروں اور مشرکوں کے گھروں سے الگ تھلگ تھا۔ اس وجہ سے مسلمان یہاں جمع ہوتے تھے اور آپس میں عبادت بھی کرتے تھے اور مشورے بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد جب یہ ظلم کا سلسلہ کافی بڑھ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا اسحمہ۔ اس کا نام تھا اسحمہ۔ وہ اچھا آدمی تھا اور ظلم و ستم وغیرہ اس کی رعایا میں ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ تو جب مسلمانوں نے ہجرت کی، رجب سن 590 میں صحابہ اکرام کے پہلے گروہ نے ہجرت کی۔ اس میں ٹوٹل 16 آدمی تھے، 12 مرد اور 4 عورتیں۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے تھے حرم شریف میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی تلاوت شروع کر دی، ورنہ تو کافروں کا شیوا یہی ہے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اسی قرآن کو مت سنو، اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے کافروں پر ایسا خوف اور ایسی کیفیت نازل کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورۃ نجم تلاوت کر دی، اور آخر میں فرمایا فاسجدوا للہ واعبدوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں گر گئے اور جو کافر لوگ تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ تو اس کے بعد کو کافروں کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اس کے بعد جو کافر وہاں موجود نہیں تھے، جنہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ اپنے کافر لوگوں کو کہنے لگے کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جھوٹ بولا کہ آپ نے بتوں کا ذکر عزت سے اور احترام سے کیا ہے، جس کے انہوں نے کہا تھا کہ تلک الغرانیق الاولی وان شفاعتهم لترتجی۔ حالانکہ یہ سری جھوٹ تھا، جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک مقبول عذر پیش کیا جا سکے۔ تو اس کے بعد یہ بات بھی حبشہ کے مسلمانوں کو کسی طرح الٹ پلٹ ہو کر پہنچ گئی، تو حبشہ کے لوگوں نے سمجھا، جو ہجرت کر کے گئے تھے، کہ قریش کے لوگ ایمان لے آئے ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ خوشی خوشی واپس اپنے مکہ کی طرف لوٹ آئے۔ جب مکہ سے قریب پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ بات تو بالکل الٹ ہو گئی۔ تو اب چونکہ مسلمان ہجرت کر چکے تھے اور ان کا جو نجاشی بادشاہ جو تھا اس کا رویہ بھی معلوم ہو چکا تھا، تو قریش کے کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ اور کا ظلم کا اضافہ کیا اور بڑھا دیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، جس کو ہمیں انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔